السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے تازہ ترین بلیٹن کے ساتھ۔ بانی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آئیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کے بچے نہ ہی کسی احتجاجی تحریک میں شریک ہوں گے اور نہ ہی کسی احتجاجی تحریک کی قیادت کریں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کی قیادت کریں گے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما بھی متعدد بار کہہ چکے تھے کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں۔ تاہم اب بانی پی ٹی آئی نے اپنے دونوں بیٹوں کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی 9 مئی مقدمات سے متعلق ضمانتوں کی اپیلوں پر سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان یاہیا آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ عمران خان کی 9 مئی مقدمات سے متعلق ضمانتوں کی اپیلوں پر سماعت کے لیے موجود تھا۔ اپیلوں پر سماعت کرنے والے بینچ میں 1 رکن کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 12 اگست کو چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس یاہیا آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی شامل ہوں گے۔ اس موقع پر عمران خان کی جانب سے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے اور ججز سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ بعد ازاں عدالت نے سلمان اکرم راجہ کی استدعا منظور کرتے ہوئے عمران خان کی اپیلوں کی سماعت 12 اگست تک ملتوی کر دی۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کا کیس 30 سیکنڈ کے لیے سنا گیا اور 12 تاریخ دے دی گئی اور کہا گیا کہ اس کے درمیان کوئی ٹائم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ سلمان صفدر ملک سے باہر ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر کیس لگا دیا گیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وکیل پیش نہیں ہو سکیں گے، لیکن سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے۔ عمران خان کا کیس 30 سیکنڈ کے لیے سنا گیا اور 12 تاریخ دے دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے 2 ٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ نائب وزیر اعظم نے یہ بات نیو یارک میں پریس کانفرنس کے موقع پر کہی اور بتایا کہ دورہ امریکہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات اور پیر کو ہوئی ٹیلی فون کال کا حوالہ دیتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ملاقات بہت مفید رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے باور کرایا کہ مذاکرات کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ ساتھ ہی تجارت اور ٹیرف سے متعلق بھی بات کی گئی۔ اگلے 2-3 دنوں میں ٹیرف پر معاہدہ طے پا جائے گا۔ 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس میں شرکت کے بارے میں ایک سوال پر اسحاق ڈار نے کہا کہ انہوں نے UN کانفرنس میں پاکستان کی جانب سے بھرپور بیان دیا۔ پاکستان 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے اور فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضہ فوری ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر سے متعلق ایک سوال پر نائب وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران ہر موقع پر فلسطین کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا۔ اسحاق ڈار نے باور کیا کہ بھارت کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا تو جامع ہوگا۔ بھارت جب بھی کمپوزٹ ڈائیلاگ کرنا چاہے پاکستان تیار ہے۔ تاہم انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے مشیر برائے امور خارجہ توحید حسین سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے پر امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق محمد اورنگزیب تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے واشنگٹن ڈی سی روانہ ہو گئے ہیں، جہاں توقع ہے کہ 1 اگست
سن 2025 کی ڈیڈ لائن سے قبل دونوں ممالک کے درمیان باہمی طور پر متفقہ ٹیرف پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے کی یہ ڈیڈ لائن ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے دی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے اسرائیل فلسطین تنازع کے قابل عمل دو ریاستی حل اور فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل اور فلسطین کے لیے دو ریاستی حل سے متعلق 3 روزہ کانفرنس شروع ہو گئی، جس کی میزبانی فرانس اور سعودی عرب کر رہے ہیں۔ یو این جنرل اسمبلی نے گزشتہ سال فیصلہ کیا تھا کہ ایسی کانفرنس سن 2025 میں ہونی چاہیے، تاہم جون میں ہونے والی کانفرنس ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد ملتوی کر دی گئی تھی۔ کانفرنس سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے افتتاحی خطاب میں اسرائیل فلسطین تنازع کے قابل عمل دو ریاستی حل پر زور دیا۔ یو این سیکرٹری جنرل نے کہا کہ غزہ کی تباہی ناقابل برداشت ہے اور غزہ کے خاتمے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کانفرنس کو بروقت اقدام قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر کام کر سکتا ہے اور یہ قبضے کے خاتمے کی طرف ناقابل واپسی پیش رفت کو متحرک کر سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ یہ اقدام قابل عمل دو ریاستی حل کے لیے ہماری مشترکہ خواہش کو پورا کرنے کی طرف پیش رفت کو متحرک کر سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے فلسطین کے لیے دو ریاستی حل سے متعلق کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ کانفرنس غلط وقت میں بلائی گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کانفرنس امن کی تلاش کو مشکل بنا دے گی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے واضح کیا کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں کی جاتی، اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات دو ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ میں کانفرنس سے خطاب میں کہی، جس کی میزبانی سعودی عرب اور فرانس کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل فلسطینی بحران میں دو ریاستی حل کو عملی جامہ پہنانا ہی علاقائی استحکام کی کنجی ہے اور یہ کانفرنس اس سمت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خطے کے تمام لوگوں کے لیے سیکیورٹی، استحکام، خوشحالی فلسطینیوں کو انصاف فراہم کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ فلسطینیوں کو اس قابل کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے جائز حقوق کو حاصل کریں، جس میں سب سے اہم آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے، جو 4 جون 1967 کی سرحدوں میں ہو اور اس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں کی جاتی، اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ اندھا دھند فائرنگ کے مہلک ترین واقعے نے نیو یارک شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک اور دل دہلا دینے والے واقعے میں پولیس افسر سمیت 5 افراد مارے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ میں فائرنگ کے واقعات کا سلسلہ تھم نہیں سکا ہے۔ این وائی پی ڈی حکام کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ مڈ ٹاؤن مین ہیٹن میں پیش آیا، جہاں مسلح شخص نے فائرنگ کر کے پولیس افسر سمیت 5 افراد کو مار دیا۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور شین ڈیون تیمورا اکیلا تھا، جس کی عمر 27 برس اور لاس ویگس کا رہائشی تھا۔ اس نے خود کو بھی گولی مار لی۔ اندھا دھند فائرنگ پیر کی شام کو پارک ایونیو اسکائی اسکریپر میں رش کے وقت ہوئی۔ اس میں نیشنل فٹ بال لیگ کے کارپوریٹ دفاتر موجود ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق شوٹر کی جیب میں ایک خودکشی نوٹ بھی موجود تھا، جس میں نیشنل فٹ بال لیگ سے شکایت کا اظہار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ ایک اعصابی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس نوٹ میں لکھا گیا تھا کہ اس کے دماغ کو سائنسی اسٹڈی کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اگر ایران کے خلاف جارحیت دہرائی گئی تو ایسا جواب دیا جائے گا جسے چھپانا ممکن نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کو بخوبی علم ہے کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے دوران ہمیں اور ہمارے مخالفین کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ امریکی اور صہیونی جارحیت میں دشمن کے نقصانات کا بڑا حصہ آج بھی چھپایا جا رہا ہے، تاہم ایران کو ان نقصانات کا بھی علم ہے۔ عراقچی کا کہنا تھا کہ اگر جارحیت دہرائی گئی تو ہم زیادہ فیصلہ کن انداز میں اور ایسا رد عمل دینے سے نہیں ہچکچائیں گے جس کو چھپانا بھی ممکن نہ ہوگا۔
भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू و कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मोदी की भारतीय हुकूमत पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग की गीदड़ भभकियों के बजाय तनाज़ कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग वक़ार के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान की बात आएगी तो वो खारजा पॉलिसी के मामलात में ज़रूर मुदाखलत करेंगे। उन्होंने मोदी हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों को अपने दिल से देखे और सुने, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला हल नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं भारतीय हुकूमत को बताना चाहती हूँ कि जम्मू और कश्मीर के लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, हम वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। भारतीय तहकीकाती इदारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जम्मू और कश्मीर में एक मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल को दौरान हिरासत वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाने पर भारतीय पुलिस के 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज किए गए मुकदमे में सीबीआई ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एजाज अहमद नाइक को और 5 दीगर एहलकारों को नामजद किया है, जो उस वक्त कुपवाड़ा के मुश्तरका तफ्तीशी मरकज़ में तैनात थे। पुलिस एहलकारों के वहशियाना सलूक से महफूज नहीं है तो आम कश्मीरियों के साथ पुलिस हिरासत के दौरान क्या सलूक रवा रखा जा सकता है। भारतीय स्टेडियम से क्रिकेटर्स की 261 जर्सियां चोरी कर ली गईं, जिनकी मालियत लाखों रुपए है। इंडियन मीडिया के मुताबिक चोरी की वारदात वनखड़े स्टेडियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के ऑफिशियल मर्चेंडाइज स्टोर पर हुई। मुंबई पुलिस ने तकरीबन 6.5 लाख रुपए मालियत की 261 जर्सियां चोरी करने पर सिक्योरिटी मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वेस्ट इंडीज़ को ऑस्ट्रेलिया के हाथों होम T20 सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने 5वें T20 मैच में वेस्ट इंडीज़ को 3 विकेट से शिकस्त दी और 5 T20 मैचेस की सीरीज 5-0 से अपने नाम कर ली। वेस्ट इंडीज़ की टीम 20वें ओवर में 170 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ का हदफ 17वें ओवर में 7 विकेट पर पूरा कर लिया। ये थी वो खबरें जो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब आप इसे सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकॉन का बटन दबाते हैं तो हमारा और आपका राब्ता आइंदा के लिए भी कायम हो जाता है। तो हमें अब इजाज़त दीजिएगा। खालिद हमीद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।